ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرال۔ ناظرین گرامی، یہ دنیا عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ کچھ قدرت کی بنائی گئی چیزیں انسان کو الجھن میں ڈالے رکھتی ہیں، اور کچھ انسان کی بنائی گئی تعمیرات بھی دوسرے انسانوں کو تجسس میں ڈال دیتی ہیں۔ پہلے زمانے میں رہنے والے لوگ اور قومیں بعد میں آنے والوں کے لیے بہت سی عجیب و غریب چیزیں چھوڑ گئے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی دریافت سامنے آتی ہے جس پہ آثار قدیمہ کے ماہرین باریک بینی سے تحقیقات کر کے ان کے پیچھے چھپے ہوئے خفیہ رازوں کو جاننے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ عجائبات کی اس دنیا میں جو تہذیب سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ ہے قدیم مصری تہذیب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مصر میں ہونے والی ایک ایسی ہی چونکا دینے والی دریافت کے بارے میں جانیں گے جس نے ماہرین کے دماغوں کو چکرا کے رکھ دیا۔ مصر وہ خطہ ہے جہاں بہت سے آثار پوشیدہ ہیں جن میں کچھ قدرتی آفات کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بعد دریافت ہوئے۔ اسی طرح کی ایک دریافت سال 1988 میں اس وقت ہوئی جب مصر کے ایک ریتلے میدان میں آندھی کا ایک زبردست طوفان آیا۔ قاہرہ سے تقریباً 550 کلومیٹر دور قدیم مصری تہذیب سے مالا مال ابارڈس نامی ایک شہر موجود ہے۔ اس شہر کے قریبی مشہور دریائے نیل بہتا ہے۔ دریائے نیل کی دوسری طرف ایک ریتلا میدان ہے، اور یہ وہی میدان ہے جہاں پر آندھی کا طوفان آیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک عجیب سا سٹرکچر ابھر کے سامنے آتا ہے۔ اس وقت تو اس پر کچھ خاص توجہ نہ دی گئی، لیکن ٹھیک 3 سال بعد یعنی 1991 میں یہ سٹرکچر آثار قدیمہ کے ماہرین کے نظروں میں آ گیا، جس کے بعد مزید ریسرچ کے لیے انہوں نے پورا علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہ بات ہے سال 2000 کی، جب دی ییل یونیورسٹی اینڈ دی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میوزیم کے ماہرین نے اس علاقے میں کھدائی کا کام شروع کیا۔ اس کھدائی کے دوران انہیں اس سٹرکچر میں چھپی ایک ایسی چیز دیکھنے کو ملی جس نے انہیں ایک لمبے عرصے تک کے لیے تجسس میں ڈالے رکھا۔ اس سٹرکچر میں سے انہیں 14 بڑی بڑی قدیم زمانے کی کشتیاں ملی۔ ہر کشتی کی الگ الگ دیواریں تھیں اور وہ اینٹوں سے بنی تھی، لیکن ان کی مین باڈی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ بہت پرانی ہونے کی وجہ سے لکڑی پہ دیمک لگ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ماہرین کو اس کی ساخت کا اندازہ لگانے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ اندازہ تو لگا ہی لیا تھا کہ یہ کشتیاں پانی میں تیرنے والی کشتیاں ہیں، لیکن کھدائی کرنے والے ماہرین کے دماغ میں کئی طرح کے سوالات ابھر رہے تھے کہ یہ کشتیاں پانی سے دور اس ریگستان میں کیوں اور کیسے آئی؟ کیا اس جگہ میں پرانے وقتوں میں کوئی ندی یا دریا بہتا تھا، یا پھر دریائے نیل کا گزر یہاں سے ہوتا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جو ان کشتیوں کا استعمال کرتے تھے؟ کیا وہ عام لوگ تھے یا یہ بھی فرعونوں کی ملکیت تھی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کشتیاں شاہی خاندان کی ہوں، مگر سوال اب بھی یہی تھا کہ یہ کشتیاں اتنی دور بہتے دریائے نیل سے یہاں تک کیسے پہنچی؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے سے پہلے ماہرین نے ان کشتیوں کے بارے میں پتہ لگانے کا سوچا کہ آیا یہ کتنی پرانی ہیں اور کس دور میں بنائی گئی ہیں۔ اس کی کھوج کرنے کے لیے ان کو کھدائی کرنی پڑی، جو کہ بالکل بھی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس کھدائی کے دوران اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تو ممکن تھا کہ اس سٹرکچر کو کافی نقصان پہنچتا، جس کے نتیجے میں وہ ان ثبوتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے جو ان کشتیوں کی حقیقت کو آگاہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ ماہرین اس خدشے کے زیر نظر زیادہ گہرائی میں کھدائی نہیں کر پائے۔ انہوں نے لکڑی اور کچھ ٹوٹی رسیوں کے سیمپل اکٹھے کیے اور ان سے پتہ لگایا کہ یہ کوئی عام کشتیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر کشتی لگ بھگ 60 سے 70 فٹ لمبی دیو خکل شاہی کشتی ہے۔ ماہرین نے مزید تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ کشتیاں گیزا کے اجی اہرام سے تقریباً 500 سال پرانی ہیں، یعنی کہ یہ لگ بھگ 5000 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ ماہرین نے یہ تو پتہ لگا ہی دیا تھا کہ یہ کتنی قدیم ہیں، مگر اب بھی بہت سے اہم سوالات باقی تھے۔ کچھ وقت بعد جب سائنس نے مزید ترقی کی اور سولر سکیننگ ٹیکنالوجی بنائی گئی تو ماہرین نے اس کا استعمال کرتے ہوئے بنا سٹرکچر کو ہاتھ لگائے اس کا ایک 3D ماڈل تیار کر لیا۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جو 3D ماڈل بن کر سامنے آیا اس نے ماہرین کی پوری ٹیم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ لوگ جو اب تک یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کشتیاں دریائے نیل سے بہہ کر یہاں آئی ہوں گی، ان کی یہ سوچ غلط ثابت ہوگی، کیونکہ ماہرین اب پر یقین ہو گئے تھے کہ یہ کشتیاں بہہ کر نہیں آئی، بلکہ انہیں خود یہاں لا کر ایک خاص پیٹرن پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ انہیں آخر کس مقصد کے لیے یہاں کھڑا کیا گیا تھا؟ یہ چپوں کے ذریعے چلائی جانے والی کشتیاں تھیں، سائز میں اتنی بڑی تھی کہ انہیں کم سے کم 30 لوگ مل کر چلایا کرتے تھے۔
ان کشتیوں کو لکڑی کے بہت سے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور ان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ان پر مختلف قسم کے ڈیزائن بھی بنائے گئے تھے۔ ماہرین کو اس بات کا تجسس تھا کہ آخر یہ کس دور کی کشتیاں ہیں۔ وہ مزید تحقیق میں جڑ گئے۔ انہوں نے کافی ریسرچ کے بعد یہ پتہ لگا لیا کہ اس طرح کی کشتیاں فرعون رکھا کرتے تھے۔ یہ اتنی مہنگی کشتیاں تھیں کہ ان کو کوئی عام شخص نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن ان کشتیوں کی اس ریگستان میں موجودگی پر اب بھی بہت سے سوالات تھے جن کا جواب اب تک ماہرین کو نہیں مل رہا تھا۔ جب انہوں نے مزید باریک بینی سے اس سب کی جانچ کی تو انہیں پتہ لگا کہ یہ قدیم بیڑا ایک بڑے سٹرکچر میں دفن کیا گیا تھا۔ دراصل ان کشتیوں کو ریگستان میں کھڑا کرنے کے بعد ان کے ارد گرد ایک چاردیواری تعمیر کی گئی تھی۔ اینٹوں کی ایک دیوار بنائی گئی اور فرش بھی اینٹوں سے ہی بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کشتیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس چاردیواری کے اوپر ایک چھت تعمیر کی گئی تھی۔ یہ کشتیاں جس جگہ محفوظ کی گئی تھی وہی قریب میں اس وقت کے لوگوں کے ایک مذہبی عمارت تھی جہاں وہ اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماہرین کو یہاں کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن بھی ملے۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ برتن اسی دور میں بنائے گئے تھے جس دور میں یہ 14 کشتیاں بنائی گئی تھیں۔ ماہرین نے اپنے بنائے گئے 3D ماڈل میں جب اس سٹرکچر میں موجود کشتیوں کو اینٹوں سے ڈھکا تو یہ ایک تابوت سی شکل بنا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسا کوئی تابوت رکھا ہو۔ ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کشتیاں کسی قدیم مصری بادشاہ کی ہوں گی یا پھر شاہی خاندان نے اس بادشاہ کے اعزاز میں بنوائی ہوں گی۔ دوستو یاد رہے کہ اس جگہ سے لگ بھگ 150 کلومیٹر دور مصر کے کسی بادشاہ کا مزار ہے۔ ممکن تھا کہ اس کشتیوں کا اس مزار سے کچھ لینا دینا ضرور ہوگا۔ ماہرین کی ٹیم نے کھوج شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ برتن، یہ کشتیاں اور یہ مزار ایک ہی دور کی تعمیرات ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ اس مزار کے احاطے میں مزید قبریں بھی موجود ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ سب قبریں بادشاہ کے خاص لوگوں کی تھی جنہوں نے بادشاہ سے وفاداری میں اس کی موت کے بعد اپنی جانیں لے لی۔ ان 14 کشتیوں کو بھی اسی روز دفن کیا گیا تھا جس روز بادشاہ اور اس کے مصاحبوں کو دفنایا گیا تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کی موت کے بعد اس کی تدفین کے لیے ان کشتیوں کا استعمال کر کے انہیں اس جگہ لایا گیا تھا اور بادشاہ کے ساتھ قریب میں ہی محفوظ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس دور کی کوئی رسم ہو کہ بادشاہ کی موت کے بعد اس کی قیمتی چیزوں کو اس کے ساتھ ہی دفنایا جاتا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرعون دولت اور مرتبے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے تھے اور انہیں دنیاوی شان و شوکت سے بے حد لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے مرنے کے بعد بھی اسی شان سے اور دولت کا مظاہرہ کر کے اپنی تدفین کی خواہش رکھتے ہوں۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔